آپ نے میڈیا انڈسٹری میں بہت شہرت پائی، بہت پیسہ کمایا، اب ماشاءاللہ سے آپ بالکل تبلیغ کے اس پر آ گئے ہیں۔ کیا فرق محسوس ہوا ہے اس دونوں اپوزٹ لائف کا، اپوزٹ تجربے کا؟ ہمارے ہاں یہ جو اتنی بڑی غلط فہمی اور اتنا بڑا جو ہے نا ڈرا بیک ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تھیٹر پتہ نہیں کافروں کی چیز ہے، گلوکاری کو پتہ نہیں کافر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجف علی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف تھیٹر بلکہ ٹی وی پر بھی اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں جواد وسیم صاحب کی۔ آئیے ان کے طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجف علی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں وہ پہلے اسٹیج کے ایک بہت بڑے نامور اداکار ہیں، ابھی بھی ہیں، کیونکہ فن جو ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب آج کل وہ ٹی وی پر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی صرف کر دی ہے۔ میں آپ لوگ کا زیادہ وقت لیے بغیر بالکل آپ کا تعارف کرواتا ہوں جواد وسیم صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، وعلیکم السلام، کیا حال چال؟ آپ سب کو بھی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اور بالکل ٹھیک، شکر۔ آپ کیسے ہیں نجف؟ بالکل ٹھیک سر۔ سب سے پہلے جو ایک سوال جو بہت سے آپ کے فینس پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے اسٹیج چھوڑ دیا اور اب بالکل بھی آپ اسٹیج پہ اب دکھائی نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ؟ ابھی پچھلے جو 1.5 سال سے میں نے نہیں چھوڑا، ساروں نے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں تھیٹر، سال بھر تو ہوا ہی نہیں، بیچارے بڑے بڑے فنکار جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئے۔ تو میں نے لیکن آج سے 10 سال پہلے اس کو بالکل کم کر دیا۔ میں چھوڑنے کا، جیسے آپ نے کہا نا کہ نہیں چھوڑا، تو اس لیے میں نے بھی نہیں چھوڑا، کم کر دیا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک شرارتیں، ایک حرکتیں اچھی لگتی ہیں، پھر وہی اور لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر میرا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ تبلیغ سے ہے، تمام اداکاروں کو قرآن پڑھانا، تبلیغ کرنا، نمازوں کا اہتمام، تو اس میں پھر وہ جو تھیٹر کی بہت ساری حرکتیں وہ نا کچھ اس سے ٹیلی نہیں کر رہی تھی، پتہ ہے آپ کو، تو دل پریشان رہتا تھا، تو اس لیے وہ کم کر دیا۔ کیونکہ جانا میرے تو وہی بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، سارے میرے تو رشتہ داری سب کے ساتھ ہے، پیار کا ایسا رشتہ ہے، تو میں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن کم کر دیا۔ اچھا جواد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی پچھلے 2 سال میں 2020 اور 2021 میں کرونا کی وجہ سے پاکستان نے کیا پوری دنیا میں ہی بہت تباہی مچائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تھیٹر جو ہے وہ بھی، اور ہمارے تھیٹر کے فنکار جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ تبدیل کر لیا۔ فیوچر میں سر آپ پاکستان کے تھیٹر کو، اسپیشلی کمرشل تھیٹر کو، آپ کہاں دیکھتے ہیں، اور اس میں امپروومنٹس کے کیا کیا مواقع آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جو کووڈ ہے 19، اس نے تھیٹر کیا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، تو ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بچ گئیں۔ جس طرح پڑوسی ملک میں ہوا، آپ نے دیکھا جاتے جاتے آدمی گر رہا ہے، تو جب مصیبت جان کو پڑ جائے کہ مر نہ جائیں کہیں، تو وہاں پھر یہ تھیٹر کرنا یہ ذرا تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کہ یہاں تو جان کے لالے پڑ گئے تھے، تو اب جان بچانے کے لیے تو اب گھر کو آگ لگ گئی، اب کیا گھر کی چیزیں بچائیں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے؟ گھر والوں کو بچائیں یا گھر کے صوفے بچائیں؟ تو یہ شکر کرے کہ یہ جو کرونا ہے کسی کو کم ہونا چاہیے، اس کے لیے دعا کریں کہ یہ ختم ہو جائے، ورنہ پڑوسی ملک میں اور پھر امریکہ میں تو جگہ نہیں ملتی تھی لاشیں دفنانے کے لیے، تو پاکستان تو پھر بھی اس حوالے سے بڑا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس وقت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری کو، اس عذاب، میں اس کو عذاب کہتا ہوں، بیت اللہ شریف بند ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند ہے، حاضری ہو رہی ہے، تو جب بیت اللہ بند ہوگا تو پھر ہر چیز بند ہو جائے گی۔
اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رونقیں نہیں رہیں گی تو پھر پوری کائنات اجڑ جائے گی, کچھ نہیں رہے گا یہاں پہ. تو یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کھولے, اللہ تعالیٰ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کھولے تاکہ لوگ جائیں, معافی مانگیں. یہ ساری چیزیں یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنی کہ ہماری جان, ہم لوگوں کی جان, ہمارے بچوں کی جان. الحمدللہ اس کرونا کے دور میں بھی ہمارے آرٹسٹ ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہے. کچھ ہوتا ہے جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا, ہر فیلڈ میں ہوا. کنسٹرکشن والے کدھر چلے گئے, اور پوری دنیا میں کتنے وہ ایئر لائنیں بینک کرپٹ ہو گئیں, دفن ہو گئیں, زمینوں میں چلی گئی. تو یہ ایک مجموعی طور پر یہ ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, تھیٹر والوں کو بھی. لیکن تھوڑی سی درخواست ہماری حکومت سے کہ ظاہر ہے کہ تھیٹر والے انٹرٹینر ہوتے ہیں اور خوش کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں. جو ہماری جیسے مہنگائی ہو جاتی ہے تو دو چار جگتے کرتے ہیں, لوگ ہنسنا شروع ہوتے ہیں, وہ مہنگائی بھول جاتی ہے. یعنی کسی پریشانی پہ کسی کو ہنسا دینا, یعنی اس کی تعزیت کسے کہتے ہیں؟ تعزیت, عیادت کیا ہوتی ہے کہ جا کے اس کو دل کو بدل, غم ہلکا کرنا. تو کامیڈین جو ہیں وہ مہنگائی کا ذکر کر کے اور ایسی چیزوں کا ذکر کر کے تو وہ ہنسا دیتے ہیں, لوگ کر کے ریلیکس ہو جیسے ہوتے ہیں. اور یار کیا ہے, اور میں گیا سی پٹرول لینڈ تے ملے, اور تیری تے سائیکل تو کی گدی چ پہننا ہے. تو اس طرح یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہمدرد ہیں, آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جہاں آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے یہ ہنسا کے اس کو ڈیزالو کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے سپورٹرز ہیں. اگر آپ ان کو نہیں سمجھتے تو اللہ آپ کو عقل دے. یہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, آپ کی ذرا سی بات کو حساس ہو کے لوگوں کو ذرا ریلیکس کر دیتے ہیں. آپ ان کا خیال کیا کریں. یہ رہیں گے تو آپ کی بھی کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے اور وہ بھولتی رہے گی. اگر ان کو بالکل ختم کر دیں گے تو صرف پھر تلخیاں رہ جائیں گی. پھر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے جب صرف تلخیاں اور رونا دھونا رہ جائے. تو ان لوگوں کا ساتھ دیں. یہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹر بھی جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی جو ایک چھوٹا سا کامیڈین ہے, گھر چلا رہا ہے اور عوام کو ریلیکس کر رہا ہے, یقین کریں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. ایسے ہنسی کی بات کریں گے, کوئی ایسا لطیفہ صورت حال پر, جیسے 50-50 ہوتا تھا تو کیا وہ ان دنوں کا پتہ ہی نہیں وہ گزر کیسے گئے. اس لیے مہربانی کر کے ان کا کوئی ایسا انتظام کریں کہ وہ 5,000 روپیہ مہینہ دینے سے بہتر ہے نہ ہی دیں. 5,000 اور وہ بھی بیچارے نہیں دیتے. ایسا مذاق پلیز. 5,000 میں تو بچہ نہیں دیتا, تو آپ پوری فیملی کے لیے 5,000 دے رہے ہیں. وہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے مدد کی, ہم نے یہ, ہم دیکھا نہیں ہم نے دیا ہے, کیا دیا ہے, ایسے ہنسی کی بات ہے. 5,000 دے دیے, کیا دے دیا. اب وہ بھی کہتے دیا, دیکھا نہیں دیا. ایسے یہ بھی مذاق ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. بس مہربانی کریں وہ اچھا سا ایسا کوئی سسٹم بنائیں کہ خود بخود. ایک تو یہ کہ ہمیشہ تحقیق کریں کہ فلاں ایکٹر ہے بھی کہ نہیں, پھر اس کے بعد پھر اس کی فیملی کتنی ہے, پھر اس کا خرچہ کتنا ہے, اس کے مطابق مدد کی جاتی ہے. اس قسم کا مذاق نہ کیا کریں کسی کی غربت کے ساتھ, کسی کے فاقے کے ساتھ ہنسی نہ کیا کریں. 5,000 دیا, دیتا نہیں تینوں, کل دیتا نہیں, کیا چاہیے. اچھا جواد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ میڈیا پر بھی آنا کم ہو گئے ہیں. پہلے آپ مذاکرات بھی کرتے تھے جو کہ زیادہ دیکھا جاتا تھا ٹی وی کے اوپر, مذاکرات. آفتاب اقبال صاحب کا شو تھا خبردار. تو اب آپ ایک دم بہت یعنی کہ لائم لائٹ سے بہت ہٹ گئے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ نہیں, میں تو وہی کر رہا ہوں. مذاکرات 3 سال کیا, پھر خبردار کیا, کوئی سال 2 وہ کیا, پھر سما پہ درجہ شرارت کیا, پھر پبلک نیوز پہ کیا, نیو میں کیا. تو اب یہ جو ہے آج کل GNN میں کو 2 سال ہو گئے ہیں, تاروں سے کرے باتیں, فضاری اس کو ہوسٹ کرتی ہے, وہ کر رہا ہوں. اب وہ اب نہ دیکھے تو میرا کیا قصور. نہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن ایکچولی جو زیادہ پاپولر تھے پروگرام جس میں مذاکرات تھا, آفتاب اقبال کا, جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں اس طرح کے پروگرامز میں, وہ اس حوالے سے.
آفتاب صاحب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس طرح انہوں نے اس دور میں اداکاروں کے لیے کام کیا ہے، یہ اصل میں وہ ہیں جو اداکاروں کی جنہوں نے ہیلپ کی ہے، بالکل ایسے کہ کام پہ لگایا، کوئی ٹرسٹ نہیں بنایا کہ مدد کرو یہ کرو. انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ ہر ایکٹر جو ہے کسی نہ کسی طور پر آج کما رہا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ آفتاب صاحب کو جاتا ہے. اللہ ان کو صحت تندرستی دے اور حفاظت کرے. بہت ماشاءاللہ انہوں نے اچھا کام کیا. جی بالکل، یہ تو ہے کہ اس پوری انڈسٹری میں ٹرینڈ سیٹ کرنے والے وہی تھے. اچھا جواد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے بہت سے ایسے کامیڈینز ہیں اسٹیج کے جنہوں نے انڈیا میں جا کر بھی اپنے فن کا لوہا منوایا ہے. نسیم وکی صاحب ہیں، شکیل صاحب ہیں. کبھی آپ کو آفر ہوئی اس طرح انڈیا سے؟ جب مجھے آفریں ہونے لگیں تو اس وقت وہ بند ہی ہو گئے. نسیم صاحب نے کہا تھا میں لاؤں، آپ کو لے کے جانا ہے وہ جو کیا کپل شرما شو نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ شروع کرنے والے نسیم صاحب ہیں. پھر مان اللہ صاحب بھی گئے، طارق جیکسن گئے، بہت سے لوگ گئے، یہ ظفری صاحب گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سب اچھے رہے. تو جب میری باری آنے لگی تو ویسے ہی بند ہو گئے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ سوال آپ کے لیے بھی اور سب جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی. آپ نے میڈیا انڈسٹری میں بہت شہرت پائی، بہت پیسہ کمایا، اب ماشاءاللہ سے آپ بالکل تبلیغ کے اس پر آ گئے ہیں. کیا فرق محسوس ہوا ہے اس دونوں اپوزٹ لائف کا، اپوزٹ تجربے کا؟ نجف، یہ بہت ہی آپ نے گہرائی والا سوال کیا، اور مجھے آپ بھی ذہین لگنے لگے ہیں ماشاءاللہ. شکریہ. ہمارے ہاں یہ جو اتنی بڑی غلط فہمی اور اتنا بڑا جو ہے نا ڈرا بیک ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تھیٹر پتہ نہیں کافروں کی چیز ہے، گلوکاری کو پتہ نہیں کافر کرتے ہیں، یا کوئی فیشن شوز میں یہ انتہائی غلط ذہن ہے. پتہ نہیں کیسی یہ غلط ذہن سازی کب سے ہوگی. حالانکہ اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے، یونیورسل ریلیجن ہے. اس کا تو وسعت اتنی ہے کہ اس میں ہر چیز ہے، کلچر بھی ہے. لوگ تو کلچر کا نام لینا پسند کرتے. مجھے کہتے تھے جی یہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، اب دوگلے ہو، فلاں ہو، یا وہ کام کرو. میں کہا یار یہ کیا فضول بکواس کرتے ہیں، یہ کرو یا وہ کرو. میں نے کہا کیوں اداکار نماز نہیں پڑھتے، یا حج نہیں کرتے، یا نیکی نہیں کرتے، یا شادی نہیں کرتے، یا بچوں کی تربیت نہیں کرتے، یا کیا فضول باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. اور میں وہاں پھر اگر میں نے جانا بھی تھا تو میرے بزرگوں نے بھی کہا، مولانا جمشید صاحب کہ ادھر رہو تاکہ معلوم ہو کہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہا کرتے تھے، میں کہتا حج پہ چلو، کہتے جی حج پہ جاواں گے پہلے کام چھٹاں گے، نہ کام چھٹنا تو نہ جانا. پھر سلطان رائی صاحب گئے، پھر البیلا صاحب، پھر ہم ان کے بعد پھر میں گیا، پھر میں ریگولر گیا. 17 حج الحمدللہ میرے ہیں، اور 5 جو میرے کو ہر سفر میں اداکاروں کو ساتھ لے گئے. یہ نرگس بی بی اور یہ دیدار اور سائمہ اور ہماری شیبہ میری ماں کی حیثیت رکھتی ہے، روبی، شیبہ بٹ، دیدا، ساری نشو، ساری. اب میں ایک نام لسٹ ہے، کبھی صاحب، سہیل صاحب، ٹھاکر صاحب، کوٹو صاحب، نسیم وکی صاحب جو میرے بچے ہیں، سارے ہی میرے ساتھ گئے. اب بتاؤ میں اگر وہاں اپنا چھوڑ کے چلا جاتا، یہ جانا تھا انہوں نے؟ ان سے پوچھو جا کے. پھر رہ کے بیچ میں رہ کے کام ہوتے ہیں. پھر سارے الحمدللہ سب کے بچے حافظ بن رہے ہیں کچھ. تو پھر ہمارے ہاں یہ جو فرقہ بازی ہوتی ہے نا نجف، یعنی مجھے 47 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں، الحمدللہ اللہ کے توفیق سے آج تک بھی ہمارے ہاں کسی بھی فرقے کی کبھی آپس میں بحث، مناظرہ یا تلخی نہیں ہوئی. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم سب مل کے، ہر مسلک مل کے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھی ساری زندگی الحمرہ کی، اور ایک ہی جگہ ہم نے سارا قرآن بھی، روزے بھی، جس کا ابھی روزے کا وقت نہیں ہے ادھر بیٹھ، یعنی کبھی بھی تلخی نہیں ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں
یہ بات ہمارے جتنے سامعین ہیں، ناظرین ہیں پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، یہ ہماری طرف سے یہ ایک نصیحت تو نہیں، ہم تو چھوٹے سے ہیں، ایسے ایک رائے ہے کہ کبھی زندگی میں یہ تلخی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ تلخی نہیں ہوئی تو ہم ایک سچے مسلمان ہیں اور سچے پاکستانی ہیں اور انسانیت کے موسم میں اگر یہ تلخی نہ ہو. الحمدللہ 47 ایئرز میں ہمارے ہاں یہ تلخی نہیں ہو کہ تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، میں وہ ہوں. ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ دوسرے مشرق والے کو اچھی نہ لگی تو ہم نے چھیڑنی ہی نہیں، کرنی ہی نہیں، اس میں کوئی دل دکھے. اور دوسرے نے بھی نتیجتاً جواباً اس نے کہنا بھی اگر یہ احترام کر رہے ہیں تو میں کیوں ایسی بات کروں. تو 47 ایئرز میں جو ہمارے اداکاراؤں میں اور ہمارے ہاں جو گلوکار ہیں ان میں کبھی بھی رائٹرز میں یہ گفتگو نہیں ہوئی. ہم ایک دوسرے کا اتنا احترام کرتے ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ امن کا میسج اور کیا ہو سکتا ہے. جی بالکل. ناظرین، ہم بہت سے عالم دین سے بہت سی باتیں سنتے ہیں کہ جی کوئی جو عالم دین ہوتا ہے وہ کسی مسلک کے لوگوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوتا ہے. آئی تھنک یہ ایک چھوٹی سی بات جو انہوں نے بڑی اچھی کی ہے کہ وہ بات ہی نہ کی جائے جس سے کسی دوسرے مسلک کے بندے کا دل دکھے. یہ ایک پیغام ہے ہمیں ان جواد وسیم صاحب کی طرف سے، جو کہ ایک آرٹسٹ ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ میں نے سارے تھیٹر کے اور ٹی وی کے جو آرٹسٹ وغیرہ ہیں میل فیمیل ان سب کو حج پہ لے کر گئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں ان سے ایک پیغام ملا یہی امن کا کہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، فیوچر کے بارے میں کیا پلانز ہیں؟ کہ آپ ماشاءاللہ سے آرٹسٹ ہیں، دیکھیں فن کبھی مرتا نہیں ہے، فن آج بھی آپ میں ماشاءاللہ سے وہی جواد وسیم نظر آ رہے ہیں جو ہم تھیٹر میں دیکھتے تھے. آپ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. فیوچر میں کیا ارادہ ہے؟ تھیٹر کی طرف دوبارہ جائیں گے یا اپنی زندگی اب دین کے لیے کر دی؟ میں نے اتنی لمبی باتیں کی ہیں، پھر وہی سوال کہ تھیٹر کی طرف کے میں کہتا ہوں ہم اس کو ڈفرینس اس میں کرتے ہی نہیں. تھیٹر مطلب کہ آپ شوبز فیلڈ میں بھی میں کر رہا ہوں، کم کرتا ہوں نا، بہت کم کر دی. لیکن میرا شو تو چل رہے ہیں، پروگرام بھی ہیں، سارے اداکار روز ملنا جلنا ہے. تو ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، نہ کسی فیلڈ کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے. بہت اچھی بات. ہم فیلڈ کو سنوار نہیں، فیلڈ تو ہے اس نے کیا سنوارنا، ہم نے اپنی ذات کو سنوارنا ہے. جس نے اپنی ذات کو سنوارا اس نے اپنے گرد و پیش کو سنوارا، جس نے گرد و پیش کو سنوارا اس نے ایک انسانیت کو سنوارا. میں سنوروں گا تو میرے ارد گرد، جب ہم کہتے ہیں نا وہ سنورے، وہ صحیح ہو، پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں احمد فراز صاحب، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ایک دیا میں جلاؤں کہ میں اندھیرے کا تذکرہ کرتا رہا، وبیلا کرتا رہا. تو یہی فیلڈ ہماری ہے، ہم اسی میں رہیں گے، اسی میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں سارے ماشاءاللہ. جی این میں دیکھے صفیں بچھی ہوتی ہیں الحمرہ میں رمضان، یہ تو اس رمضان میں کرونا تھا پچھلی میں، یہ تو رون کے لگی ہوتی ہیں، سب روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تھیٹر بھی کرتے ہیں، گاتے بھی ہیں. بس برائی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کرنا، اہل بیت کی بات کرنی، صحابہ کی بات کرنی، بڑے ایسی بات جس سے ٹھنڈ پڑ جائے. یہ ہمارا مشن ہے اور یہی رہے گا. نہ میں نے کچھ چھوڑنا ہے تو نہ میں نے چھوڑا. کیا چھوڑوں؟ میرے بھائی ہیں سارے، میری ساری فیلڈ مجھے ابو جی کہتی ہے، ابا جی کہتے ہیں، سارے وہ بڑے ہیں تو بیٹا کہتے ہیں. ہمارے تو رشتے بنائے ہوئے ہیں، رشتے ہیں ہمارے وہاں، رشتوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ رشتے نہیں چھوڑتے. ہم وہ نہیں ہے کہ یار بس کام کرتا تھا، نہیں نہیں، ہم کرتے ہیں، ہم انہی میں سے انہی میں ہیں، انہی میں رہیں گے، انہی کے ساتھ چلیں گے. اور یہ کوئی الگ الگ چیز، وہ جو آپ کا کوشچن ہے وہ پھر الگ الگ، الگ نہیں، ایک. ہم ایک ہیں. پاکستان، پاکستانی ہونا، ابھی میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کسی کو کہ یار اتنا دنیا میں نے پھری ہوئی ہے، سچی مجھے زبانی نہیں، جتنا آج بھی پاکستان میں 50 روپے میں آدمی اچھی روٹی کھا لیتا ہے، اور دنیا میں کسی ملک میں کھا کے دکھا جا رہا، پتہ چل رہا ہے. یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
جو مرضی اس کو برا کہے اس کے یہ یعنی چاند پہ تھوکنے کے مترادف. یہ پاکستان ہے کہ وہ چاند کی طرح. میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی جدھر سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت, اور کیا کیا اس کی تعریفیں کریں اس ملک کی. اللہ پاک نے خاص تحفہ دیا ہے, انعام دیا ہے. تو کم از کم کوئی ایسی حرکت کرتے وقت, کوئی ایسی گندگی پھیلاتے وقت یہ دیکھیں کہ میں چاند کو گندا کر رہا ہوں. یہ چاند ہے ہمارا ملک, چندہ ہے, یہ ہر ایک کو ٹھنڈک دیتا ہے, روشنی دیتا ہے. یعنی کوئی سیاست جہاں جو مرضی کہیں وہ اپنا ووٹ لینا ہوتا ہے, اور کہا ہم مر گئے, بھوک سے مر گئے, فلاں مر گئے. ہمارے محلے میں تو کبھی کوئی نہیں مرا, نہ میرا خیال آپ نے کبھی آپ سنا کہ کوئی رشتہ دار میں بھوک سے مر گئے. نہیں, یہ ایک جو ہوتا ہے اللہ پاک کھلانے والے پلانے والے. تو میرا جو پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں, ساری فیلڈز ہماری ہیں, بس گناہ نہیں, کرپشن نہیں, گندگی نہیں, جھوٹ نہیں, بدتمیزی نہیں, احترام سے, پیار سے. جس طرح باہر رہنا ہے ویسے پیار سے گھروں میں رہنا ہے. یہ ہمارا ملک پیار کا, امن کا درس دیتا ہے. یہ مدرس ہے پاکستان کو, میں کہتا ہوں یہ مدرس ہے, یہ ایڈریس کر رہا ہے پوری دنیا کو. دیکھو نا, پشاور چلے جاؤ, کوٹے چلے جاؤ, ایک امن کی فضا. اب ہم بنا لیں تو وہ الگ بات ہے. تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بنایا, ایک جیسا بنایا. ادھر چکوری بیگم تھی میرے ساتھ حج پہ گئی, اللہ بخشے. تو پہلے دن رونا شروع ہو گیا. میں کہا تجھے رو کیوں رہے؟ کہتی ہے پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں یہ وہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ وہ مسئلہ, لیکن یہاں تو سارے اسی کو بیت اللہ کہہ رہے ہیں, یہاں تو سارے اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, یہاں تو سارے ایک ہی طرف صفا مروہ کر رہے ہیں, اور سب کے سفید رنگ کے احرام ہیں. یہاں تو کوئی فرق نہیں ہے, یہاں تو سب پیار. اس بات پہ رونے لگے. تھوڑا دھیان ہے کدھر چلا گیا؟ کہ نہیں یہ تو بیت اللہ ہمارا ایک ہے, روضہ ایک ہے, حجر اسود ایک ہے, زمزم ایک ہے. پھر ہم اپنے ملکوں میں جا کے علیحدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یقین کریں ان کا یہ میرے دل پہ ایسا اثر ہوا, میں نے یار کمال ہے. تو ہم واقعی ایک ہیں, اور ہم یہاں کسی کو چھوڑیں گے, ہم برائی کو چھوڑیں گے, برے کو نہیں چھوڑیں گے, برائی کو چھوڑیں گے. ہم نے تو خام خواہ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں, حالانکہ ایک دفعہ پیار سے بات کر لیں انسان کی زندگی بدل جاتی. تو یہ میرا پیغام. بہت شکریہ جواد وسیم صاحب.